اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب رسول الزمان صلوات والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہ اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین ھذا البلد الامین لقد خلق انسان فی احسن تقویم صلوات بھی بلند پڑھے کہ آپ کے صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے اپنے آپ کو کم نہ سمجھے بلند تر صلوات پڑھی آلے محمد دعا گو ہوں مولا کائنات برادر عزیز جناب خبر واسطی ان کے بھائیوں ان کے بچوں کا یہ عظیم صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں میزبان کی حیثیت سے حاضر خدمت ہوں ان کے جتنے لواحقین اس دنیا میں جا چکے اللہ سب کے درجات میں بلندی فرمائے بالخصوص دو عظیم بزرگ اس طور کے کلندر بس عمر حسین زیدی صاحب اور بابا پیر سید ستین شاہ قبلہ و کعبہ ایمن آباد والے مالک لاکھ کروڑ درجات میں بلندی فرمائے وقت نہیں ہے کہ کوئی لمبا چھوڑا خطاب کیا جائے حاضری بس مقصود ہے خطابت شور کا نام نہیں شعور کا نام ہے سید آپ اسلام بہت خوب پڑھ کے گئے میرے بیٹوں جیسا بھائی اللہ تعالیٰ اس کے زبان میں تاثیر عطا فرمائے جن جن ذاکرین نے پڑھا صبح سے مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے برادر عزیز جناب میر صاحب کے اللہ رزق کو عزت میں اضافہ فرمائے اصغر بھائی کی اللہ زبان میں تاثیر عطا فرمائے صرف 2 یا 3 جملے فضائل کے تھوڑا سا مسائل اور سلام مولا دین فطرت ہے دین فرقہ نہیں قلیل الکلام ہو کثیر المعنی ہو دین فطرت ہے دین فرقہ نہیں فطرت اور فرقے میں فرق ہے جسے انسان بنائے اسے فرقہ کہتے ہیں جسے اللہ تخلیق کرے اسے فطرت کہتے ہیں مولا آپ سلامت جناب سید آپ سلامت آپ سے زیادہ میری آواز نہیں ہونی چاہیے مجھ سے زیادہ آپ کی آواز ہو تو پھر لطف ہے تھوڑی سی بیٹا آواز کھلے گا دن رات مولا کی ٹوٹی ہوئے چونکہ بڑے ذہین بڑے نقطہ داں اور اولیاء اللہ کی محفل کے لوگ تشریف فرما ہیں تو آج کی میری گفتگو زور سے نہیں ہوگی کوشش کروں گا گفتگو زوردار ہو اللہ فرقے کا خالق نہیں اللہ فطرت کا خالق ہے ہائے ہائے بسم اللہ شام سامنے آج بسم اللہ
بسم اللہ. اللہ نظر بھائی، طالب بھائی، فرقے کا خالق نے، میرا بیٹا نظر باز، اللہ دین کا خالق ہے. توجہ فرمائے گا. اللہ نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ هَذَا بَلَدٌ أَمِينٌ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے قسمیں اٹھائی جسے کسی قسم کی ضرورت نہیں. ہائے ہائے، مولا آپ کو سلام رکھیں. اس اللہ نے قسم اٹھا کے کہا مجھے تین کی قسم، یہ تے والا نہیں ہے، توئے والا ہے. یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے. ابھی مجھے ذرا ایک عرض کرنے دے، انشاءاللہ داد آگے آئے. طالب بھائی آپ کا مطالعہ ہے، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. جی بسم اللہ. قرآن میں مٹی کی 5 قسمیں ہیں. جی قرآن میں مٹی کی، جناب میر صاحب، 5 قسمیں ہیں. مٹی کی پہلی قسم 3 نہیں، معذرت چاہتا ہوں، مٹی کی پہلی قسم تراب. مٹی کی پہلی قسم تراب. مٹی کی دوسری قسم 3 توئیں یہ نون 3. مٹی کی تیسری قسم حمام مسنون. مٹی کی چوتھی قسم سلسلال. مٹی کی 5ویں قسم کلف خار. 5 قرآن میں موجود ہیں. اس کے معنی سن لیجئے. اگر انشاءاللہ پہلے جملے پہ معراج نہ ہو تو میں بی بی کا نوکر نہیں. معراج اڑنے کو نہیں کہتے، فکر کی بلندی کو کہتے ہیں. ہائے ہائے نہیں، میں جملہ کہنے لگا ہوں، ابھی نہ آیا ہو تو میرا پیر قیامت کے روز میری شفاعت نہ کرے. اس سے بڑی قسم کوئی نہیں ہے. جب توجہ، جب قلیل ذہن میں تقدیس آ جائے تو یہ ذہنوں کی معراج ہوتی ہے. ہائے ہائے نہیں غور کیا. قلیل ذہن، محدود ذہنوں میں تقدیس آ جائے تو یہ ذہنوں کی معراج ہوتی ہے. مٹی کی پہلی قسم تراب. تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو بالکل خالص ہو، اس میں کوئی دوسری چیز ہرگز نہ ملے. جو خالص ہو اسے تراب کہتے ہیں. ابھی نہیں. مٹی کی پہلی قسم میں بالکل لمبا نہیں کروں گا، تراب. مٹی کی دوسری قسم میرے بچہ ضرب حیدری والتین. 3 اس مٹی کو کہتے ہیں کہ تراب میں جب تھوڑا سا پانی مل جائے تو یہ کہلاتی ہے 3. اب جب یہ تھوڑی سی ململاہٹ میں آ جائے تو یہ کہتی ہے سلسلال. جب یہ رنگ میں تھوڑی سیاہ ہو جائے تو یہ بنتی ہے سلسلال. حمام مسنون. اور جب ٹھکری کی طرح بجنے لگے تو یہ کہلاتی ہے کلف خار. میرے پاک اللہ، تو ایک مٹی سے ساری انسانیت بنا سکتا تھا. مٹی کی 5 قسمیں کیوں بنائی؟ کہا اس لیے 5 سے نہ بگاڑنا ورنہ مٹی خراب کر دوں گا. آئے ہائے، پتہ نہیں کوئی سمجھ رہا ہے. آئے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا آپ کے سامنے. جی بیٹا سلام. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. جیتا رہے بیٹا. آج میر بھائی اگر مجھے اجازت دیں، طالب بھائی مجھے اجازت دیں، ضروری ہے کہ لاکھوں کا اجتماع ہو، لاکھوں کا ہو اور شعور نہ ہو. لاکھوں کا ہو اور شعور نہ ہو. تعداد نہیں دیکھی جاتی، اکثریت نہ دیکھا جاؤ. نہیں غور کیا؟ 9 لاکھ یزید کے ساتھ تھا مگر 9 لاکھ لعنت اللہ تھا. 72 حسین کے ساتھ تھے، سارے علیہ السلام تھے. آئے ہائے ہائے، صلوات پڑھیے علی محمد. جملہ سنیں، خاموشی نہیں، توجہ ہے. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. مٹی کی 5 قسمیں. اللہ فرماتا ہے مٹی سے نہ بگاڑنا ورنہ مٹی خراب ہو جائے گی. مٹی میں مٹ جاتی ہے. بات جو مٹی میں مٹی نہ ہو اسے فقیر کہتے ہیں. اب جملہ اگلا کہنے لگا ہوں، صبح تک نہ بولو تو بی بی کا نوکر نہیں ہوں. میلے ان کے ہوتے ہیں جن کے کفن میلے نہ ہوں. میلے ان کے ہوتے ہیں جن کے کفن میلے نہ ہوں. کفن ہو. بسم اللہ،
مولا سلامت سیدہ سلامت اور جملہ اگر اس سے بڑا نہ ہو تو پھر علی کا نوکر نہیں ہوں میلے ان کے ہوتے ہیں میر بھائی پورے اجتماع میں آپ 3 بھائی بول لیے نا میری معراج ہو جائے گی باقی کو سلام ہے میرا سارے بول رہے ہیں میلے ان کے ہوتے ہیں جن کے کفن میلے نہ ہوں میلے مردوں کے نہیں ہوتے مردوں کے ہوتے ہیں نہیں غور کیا آپ نے میلے مردوں کے نہیں مردوں کے ہوتے ہیں اور کفن ان کے میلے نہیں ہوتے جن کے من میلے نہیں ہوتے من ان کے میلے نہیں ہوتے جن کے نسب میلے نہیں ہوتے نسب ان کے میلے نہیں ہوتے جن کے حسب میلے نہیں ہوتے حسب ان کے میلے نہیں ہوتے جن کا عقیدہ میلہ نہیں ہوتا عقیدہ ان کے میلے نہیں ہوتا جس میں علی واجب ہوتا ہے ہائے 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 جو ہے نا نعرہ حیدری میں نے پوری آپ کو تفصیل بتائی بسم اللہ پاک بی بی آپ کے سامنے بس ختم ہوگی بات تھوڑی گفتگو مشکل ہے لیکن مشکل کشا مشکل کشائی فرمائیں میلے مردوں کے نہیں ہوتے مردوں کے ہوتے ہیں امت اسے کہتے ہیں جن کے لیے فاتحہ پڑھی جائے لو میں ایک جملے میں صدی بیان کرنے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ پہ یقین رکھتے ہوئے یہ میں نے گفتگو شروع کی ہے یاد رکھیے میرے دوستو امت اسے کہتے ہیں جن کی فاتحہ پڑھی جائے آل محمد انہیں کہتے ہیں جن پہ درود پڑھا جائے ہائے 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 فاتحہ مردوں کی ہوتی ہے درود معصوم پہ ہوتا ہے ہائے ہائے صلوات پڑھی آل محمد پر یہ فرق ابھی رکیں اب آئیے قضاء و قدر پہ ایک جملہ سن لیں قضاء و قدر پہ یہ دنیا کا مشکل ترین عنوان ہے جو میں حسین کے صدقے میں آسان ترین کر کے پیش کر دوں نہیں میں کچھ نہیں آپ کی دعا ماشاءاللہ مولا بہت خوب بول رہے ہیں طالب بھائی مولا صاحب آئیے خبر بھائی ایک بلندر صلوات پڑھیے آل محمد اچھا تھک گئے ہو تو میں زحمت نہیں دیتا اگر جملہ اس سے بڑا ہو تو پھر داد اس سے بڑی ہونی چاہیے میں داد کے لیے لڑکا نہیں ہوں داد کے لیے لڑنے والے کمزور ہوتے ہیں ان کی باتوں میں دم نہیں ہوتا اندھیرے سے نہ گھبرانا حسین اندھیرے میں دوستیاں پرکھنے کا عادی ہے ہائے ہائے تو یہ بلہ والا ہو گئی وصول ہو گیا حسین اندھیرے میں دوستیاں پر رکھنے کا عادی ہے چلا میرے چھڑ بھائی میر صاحب بابا سبتین بادشاہ کے درجات کی بلندی کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں جیسے میرے طالب بھائی نے حکم کیا اللہ تعالیٰ نے زندگی دی سیدہ سلام آپ کو بی بی سلامت رکھے اس خانوادے کو مولا سلامت رکھے آپ ہیں ہی اس قابل میرا آنا آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے میں اپنے آپ کو آپ کا فیملی ممبر سمجھ کر آتا ہوں جملہ اس سے بڑا کہنے لگا ہوں جس کی شب عاشور شب کہتے ہیں رات کو رات ہوتی ہے اندھیرے کی وجہ سے جس کی شب عاشور دین کی صبح کر دے اس مسیحا کو حسین کہتے ہیں اللہ اکبر جس کی شب عاشور دین کی صبح کر دے اسے حسین کہتے ہیں میں بسم اللہ انتہائی معمول ریشان گواہیں ایک لاہور کے سید ہیں بابا کاشف گردیزی صاحب انہوں نے کہا قبلہ ایک بڑے فلسفی نے امام حسین پہ 70 سلام لکھا ہے معذرت چاہتا ہوں 7 سلام اس نے امام حسین پہ لکھا یہ ممبر حسین ہے آج کی میری یہ مجلس زندگی کی یادگار مجلس ہے یہ میں خود کہہ رہا ہوں خابر بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں 35 سال ہو گئے بی بی کی نوکری کرتے ہوئے یہ کسی فقیر کی آمد کا سلسلہ ہے جب کنیکشن وہاں جڑ جاتا ہے تو باتیں وہاں سے آتی ہیں پھر زمین پہ بیٹھ کر عرشوں کی خبر دینے والے کو فقیر کہتے ہیں آئے ہائے نعرہ حیدری زمین پہ بیٹھ کر عرشوں کی خبر دینے
بسم اللہ. یقیناً میرے بچوں تم آہستہ داد جیتے رہو، سلامت رہو. تمہاری داد اتنی زور سے ہے کہ پیچھے پتہ نہیں چلتا. توجہ فرمائے گا. انہوں نے کہا جی امام حسین علیہ السلام پہ 7 سلام لکھے ہیں. خابر بھائی پتہ نہیں زندگی کتنی ہے کتنی نہیں، بڑی بے وفا سی چیز ہے. میں قسم کھاتا ہوں عالیہ معظمہ سین کی، میں نام نہیں لیتا، وہیں بیٹھے ہوئے میں نے کہا جی ذرا کاغذ اور قلم دے. وہ بہت بڑے فلسفی تھے، ہم فقیر کے قدموں میں بیٹھنے والے. میں نے 70 سلام امام حسین کے ذات پہ وہیں بیٹھ کے لکھ دیا. اس کا صرف ایک جملہ پڑھ رہا ہوں سٹینڈرڈ، اس کا تم سوچ لینا. جس کی مقتل کا خدا کا واسطہ مجھے قتل کر دینا، میرے جملے پہ خاموش نہ رہنا. پھر کہہ رہا ہوں میرا قتل تم پہ واجب ہے، میرے جملے پہ خاموش ہے تو دکھ رہے گا. جس کی مقتل گاہ انبیاء کی زیارت گاہ بن جائے اسے حسین کہتے ہیں. کوئی ہے بولنے والا جس کی مقتل گاہ. میں نے سجدہ گاہ کی بات نہیں کی. ہائے جیتا رہتا. بسم اللہ بسم اللہ. خیر بھائی لمبا نہیں کروں گا، مجھے تھوڑی اجازت چاہیے آپ سے. روز ایسی مجالس نہیں ہوتی. شاید اگلے سال پھر اگلے سال مولانا چاہے شاید ایسی نہ پڑھ سکوں. جس کی مقتل گاہ میرے بھائی ورک صاحب، جس کی مقتل گاہ انبیاء کی زیارت گاہ بن جائے اسے حسین کہتے ہیں. فطرت کا دین ہے، حسین فطرت ہے. ہاں میں خود اپنے لفظوں کی تردید کر رہا ہوں. حسین فطرت نہیں فاطر ہے. آئے ہائے یہ بولنے والا حسین فطرت نہیں فاطر ہے. فطرت کائنات کو بدلتی ہے، فاطر فطرت کو. آئے ہائے نعرہ حیدری. جو فطرت پر اگلا سلام سنے اور مجھے اجازت دیں. جس کی زیارت گاہ ماشاءاللہ آنکھوں میں آنسو ہیں، جس کی زیارت گاہ انبیاء کی، توجہ، جس کی مقتل گاہ انبیاء کی زیارت گاہ بن جائے اسے بولو سارے اسے جو اپنی پیشانی کے خون سے کربلا کو لوح بنا کر سورہ فاتحہ تحریر کرے اس فاتحہ کو حسین کہتے ہیں. والتین والزیتون والطور سینین ھذا بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آ رہا ہوں واپس بس ایک جملہ قضاء و قدر پر، ایک جملہ اور بہت بڑے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں، بہت بڑے اعتراض کا. چند ملعون کہتے ہیں اللہ نے لکھی تھی کربلا. ہائے اللہ نے لکھی تھی کربلا، یہ عزت حسین کو ملنی تھی. شیعہ کیوں پیٹتے ہیں، شیعہ کیوں ماتم کرتے ہیں، شیعہ کیوں مجلسیں کرتے ہیں؟ جب لکھا تھا تو بس لکھا تھا. اچھا کربلا لکھی تھی نا، ہاں تو پھر سن، اللہ خالق فطرت ہے، اللہ انسان خلق کرتا ہے، نمرود نہیں. ابھی رک جاؤ. کبھی کوئی خطیب دیکھے جو کہے رک جاؤ؟ وہ نہ کہتا وہ جوڑا نعرہ نہ مارے، نعرے والا مارے، میں کتھے آ گیا ہوں، میرا موڈ. یہ سب جہالت زدہ بات ہے. فقیر کے محفل میں بیٹھنے والے پہلے جملہ پورا سن لینا. اللہ ابراہیم کا خالق ہے، اللہ نمرود کا خالق نہیں، انسان کا خالق ہے. ایک کیمرہ، دو کیمرے لگے ہوئے ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ سے لے کر پاکستان کے ہائی کورٹ تک، ہائی کورٹ سے لے کے فوجی عدالت تک، فوجی عدالت سے لے کے صدر پاکستان کی معزز بیٹھک تک. کرامت با صدری اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہے، پہلے سن لے پھر بولے. اللہ ابراہیم کا خالق ہے، نمرود کا نہیں، چونکہ اللہ انسان کا خالق ہے. پتہ نہیں جملے کی فصاحت کو کون سمجھ رہا. اللہ موسیٰ کا خالق ہے، فرعون کا نہیں. اللہ نے انسان خلق کیا ہے، فرعون نہیں. میرے اللہ نے کو اس معیار پہ نہ چاہا، میں چاہ رہا ہوں میرے اللہ ذرا معیار کو بلند کر، داد کی صورت میں نہیں، توجہ کی صورت میں. اللہ آدم کا خالق ہے، شیطان کا نہیں. اللہ نے جن پیدا کیا ہے، شیطان نہیں. جملے بدلوں،
اللہ نے عزازیل پیدا کیا ہے، ابلیس نہیں۔ اب تھوڑا تھوڑا میں کھول رہا ہوں، سسپینس توڑوں۔ اللہ آدم کا خالق ہے، ابلیس کا نہیں۔ اللہ ابراہیم کا خالق ہے، نمرود کا نہیں۔ اللہ موسیٰ کا خالق ہے، فرعون کا نہیں۔ اللہ مصطفیٰ کا خالق ہے، ابو جہل کا نہیں۔ اللہ حسین کا خالق ہے، یزید کا نہیں۔ اللہ نے انسان پیدا کیا تھا، پالنے والے نے کسی کو یزید بنا دیا، کسی کو ابو جہل بنا دیا، کسی کو فرعون بنا دیا، کسی کو نمرود بنا دیا۔ سلام کرو ابو طالب کو جس کی پرورش نے ایک کو نبی بنا دیا، ایک کو ولی بنا۔ ہائے 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 تو جو ہے نا، آپ جیتے رہے، آپ جیتے رہے۔ نعرہ حیدری۔ ابھی پوری بات نہیں کھولی، بسم اللہ میرے بیٹا، ابھی پوری بات نہیں کھولی۔ بسم اللہ۔ خلق الانسان، سن لو، انسان نو خلق کرنا۔ اب میں تھوڑا کھول رہا ہوں تاکہ کوئی مس یوز نہ کرے بات۔ میڈیا کا دور ہے، بڑی دور تک میری آواز آ رہی۔ میرے بھائی پہ کوئی حرف نہ ہے، کرامت باز حیدری پہ کوئی حرف نہ ہے، میری قوم پہ کوئی نہ ہے۔ اللہ نے نمرود خلق نہیں کیا، انسان کیا تھا۔ جب پیدا ہوا نمرود نہیں تھا، انسان تھا۔ فرعون جب پیدا ہوا انسان تھا، فرعون نہیں تھا۔ اگر اللہ ہی نمرود خلق کرتا ہے تو پھر جزا کیسی، سزا کیسی؟ ہائے ہائے ہائے، قیامت کے روز نمرود کہہ دے گا یا اللہ میں محتاج تھا، تو اللہ تھا، تو نے مجھے نمرود پیدا کیا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، میں نے انسان پیدا کیا تھا، معصوم کے مقابلے میں آ کر تو نمرود ہو گیا۔ بس جو بھی جہاں بھی معصوم کے مقابلے میں آ جائے وہ کلمہ پڑھ کے بھی نمرود ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے جگہ، ہائے 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 تو جو ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بسم اللہ۔ ختم ہو گئی اللہ۔ ایک اور سنیں، لو جی، جنہوں نے اب تک داد کے لیے اپنے لب مقدس کو حرکت نہیں دی، اگر اس کی چپ کے تالے ابو جہل کی حویلی میں نہ گریں تو میں علی کا نوکر نہیں۔ کبھی سوچا ہے عزادارو اللہ اور حسین کا رشتہ کیا ہے؟ فطرت اور فاطر کا رشتہ کیا ہے؟ معبود اور عبد کا رشتہ کیا ہے؟ مجھے بابا پیر سبطین شاہ جی کا جملہ یاد آ گیا۔ ود آنسٹی، آپ نہ بھی بیٹھے ہوتے تو میں ان کے نام سے پڑھتا، کیونکہ چوری معاف نہیں ہے کسی قسم کی بھی ہو۔ ہاں، چوری معاف نہیں ہے کسی قسم کی بھی ہو، چور چور ہی ہوتا ہے، چاہے کتنی معزز سیٹ پہ بیٹھا ہو۔ تو جو ہے آپ کی مجھے ایک شملہ ہدیہ کرنا ہے، مخدومہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو عزت دے۔ بابا سبطین شاہ جی کسی نے پوچھا بابا جی سجدہ کیا ہے؟ اوہ ہوئے ہوئے، بابا جی نے کہا خلیفت اللہ کو سجدہ ہے۔ آدم مسجود تھا، معبود نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے، آدم مسجود تھا۔ اب حسین ذہن میں رکھنا، پہلے ایک جملہ سنو، گھڑی کا وقت دیکھے۔ بھائی جان 2 منٹ کی اجازت ہے؟ خبر بھائی اتنا ٹائم ہے 2 منٹ پڑھ سکو فضائل؟ جی بسم اللہ۔ نا مولا آپ کو زندگی دے۔ میری بیٹیوں میری بہنوں نے دور دور جانا ہے، میرے نوجوانوں نے دور دور جانا ہے، میں زیادہ مخل نہیں ہوا۔ کاش میں دن میں پڑھتا، چونکہ مجالس تھی۔ میں بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آخر میں ممبر دیا۔ توجہ فرمائے گا، اللہ اور حسین میں رشتہ کیا ہے؟ میں نے آج تک نہیں کہا نہ اللہ مجھے زندگی میں تکبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر حرام ہے، آل محمد پہ فخر عبادت ہے، آل محمد پہ فخر کرنا عبادت ہے، خود سے تکبر کرنا حرام ہے۔ توجہ فرمائے گا، اللہ اور حسین کا رشتہ کیا ہے؟ اللہ اور حسین ابن علی کا رشتہ کیا ہے؟ احمد بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ میری صاحب میں جملہ ہدیہ کروں، اصغر بیٹا میں جملہ ہدیہ کروں، بس یاد رکھنا، توجہ فرمانا۔ حسین اسے کہتے ہیں، توجہ، اللہ اسے کہتے ہیں جو حسین سے چھپائے کچھ نہ۔
اللہ اسے کہتے ہیں جو حسین سے چھپائے کچھ نہ، حسین اسے کہتے ہیں جو اللہ پہ بچائے کچھ نہ۔ اوئے ہوئے ہوئے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اسے کہتے ہیں، میرا بیٹا سر پہ، اللہ اسے کہتے ہیں جو حسین سے چھپائے کچھ نہ، حسین اسے کہتے ہیں میرے صاحب جو اللہ سے بچائے کچھ نہ۔ اب پتہ چلا کیوں کہتے ہو نظر اللہ؟ ہائے 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 ہائے، اب پتہ چلا کیوں کہتے ہو نظر اللہ؟ اب رکیں، فیصلہ ہونے لگا، فیصلہ ہونے لگا، تھک تو نہیں گئے؟ طالب بھائی صدقہ پنجتن پاک کا، علامہ علی نقن صاحب بہت بڑے عالم تھے، تمام علماء کی دعاؤں کے بعد اگر کسی سے جملہ سنیں تحریراً یا تقریراً، میں آپ کا مجرم ہوں، 2 کیمروں میں کھڑا ہوں، جملہ اتنا بڑے کہنے لگا ہوں کہ جس کا آغاز صدیوں تک رہے گا، جس کا سحر اور شراب طہورہ کا نشہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ توجہ فرمائیں، نظر اللہ، بولو سارے، نظر اللہ، عبادت ہو سکے، نظر اللہ ہر پیر کی نیاز ہے، ہر پیر کی ایک نیاز ہوتی ہے۔ بو علی قلندر سرکار پان کھاتے تھے، ان کی نیاز تھی پان۔ خواجہ محی الدین چشتی کی نیاز ہے دیکھ، توجہ فرما رہے ہیں، کسی کی حلیم، کسی کے چاول وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں حلال وہ لنگر میں استعمال ہوتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے حسین کون سا پیر ہے اور حسین نیاز میں کیا لیتا ہے؟ حسین کی نیاز ہے خون۔ ابھی میں نہیں سمجھا پایا، دیکھیے وہ معبود ہے، حسین عبد ہے۔ میرا عقیدہ آپ سب واضح ہو گیا کہ میں حسین کو اللہ نہیں کہہ رہا، وہ معبود ہے، حسین عبد ہے، دونوں کا انداز ایک جیسا ہے۔ اب میں کیا کروں طالب بھائی، میں کہاں چلا جاؤں؟ یہ ملا مجھے کیسے سمجھائے گا؟ ہم نے فقراء سے علم لی ہے، دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے، مگر ایک معبود ہے، ایک عبد ہے۔ اللہ کے آزمانے کے 3 طریقے ہیں، بھوک سے آزماتا ہے، پیاس سے آزماتا ہے، خون سے آزماتا ہے۔ یار تھوڑا بولنا، بھوک سے آزماتا ہے، پیاس سے آزماتا ہے، خون سے آزماتا ہے۔ حسین کی بھی 3 سنتے ہیں، بھوک سے آزماتا ہے، پیاس سے آزماتا ہے، خون سے آزماتا ہے۔ توجہ فرمانا، کربلا ایک صحرا تھا، خاموشی نہیں، توجہ، کربلا ایک صحرا تھا، درجہ معلیٰ مل گیا، درجہ، بولو سارے، درجہ کیوں؟ مدینہ منورہ ہے، مکہ معظمہ ہے، پھر کہہ رہا ہوں مکہ معظمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، نجف اشرف ہے، بغداد شریف ہے، کربلا معلیٰ ہے۔ نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ زمین پہ کوئی دوسرا معلیٰ ہے۔ ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ یا عرش معلیٰ ہے۔ رک جائیں، جی بیٹا جیتے رہے، مولا سلامت رکھے۔ یا عرش معلیٰ ہے یا فرش معلیٰ۔ وہ عرش معلیٰ، کربلا معلیٰ۔ عرش معلیٰ کیسے بنا؟ ابھی میں اصغر بھائی سے، میر صاحب سے کہہ رہا تھا، میرے رسول کے معراج پہ جانے، تھک تو نہیں گئے؟ آخری بات، میرے رسول کے معراج پہ جانے سے پہلے یہ خالی عرش تھا۔ جب میرے سرکار کی نالائن لگی تو یہ بنا عرش معلیٰ۔ یہ کیا بنا؟ عرش۔ سلام ہو اس نانا اور نواسا کی یکسوئی پر۔ اب سمجھ آئی الحسین منی وانا من الحسین کی تفسیر کیا ہے؟ نانا عرش پہ نالائن لے جائے تو عرش معلیٰ ہو جاتا ہے، بیٹے کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرے تو کربلا معلیٰ۔ آئے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ آئے ہائے، اب یا روک رہا ہوں، آخری فکر۔ بھائی خابر اصلی صاحب سب سے پہلے 2004 میں آپ کے بھائی نے یہ جملہ پڑھا، پھر ہر خطیب نے چلا کے پڑھا، مگر سجدہ اسے ہے جسے اللہ نے خود عطا کیا ہو۔
نکالوں کی تو کوئی حیثیت نہیں نہ ہوتی. پتہ نہیں کون سمجھ رہے ہیں بھئی نکال جتنی بھی ایکٹنگ کر لے آخر کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے اور پھنس کے کہتا ہے خاور بھائی تو نہ ہوندا تے میں. اچھا سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں. باریک زبان سمجھنے والوں پہ میرا سلام, باریکیوں کو سمجھنے والوں پہ میرا سلام. نہیں غور کیا آپ نے جو دیکھو فرعون نے ہائے ہائے. استی بھائی میں نے کبھی نہیں آپ کو کہا, آج اپیل کر رہا ہوں, آپ نے نماز میں ناچیز کے لیے دعا کرنی ہے. قیمت میں آپ سے نہیں, نجف کے والی سے لوں گا, سرکار ابو طالب علیہ السلام سے لوں گا, فاطر السماوات والارض سے لوں گا, حی القیوم سے لوں گا, مالک کے کائنات سے لوں گا, اپنے عظیم علی کے عظیم اللہ سے لوں گا, عبد عظیم کے خالق سے لوں گا. جملہ کہنے لگا ہوں. فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہلایا. شداد نے اس لیے قتل کیا کہ مجھے اللہ کہو. فرعون نے اس لیے لوگوں کو قتل کیا کہ مجھے اللہ کہو. نمرود نے اس لیے لوگوں کو قتل کیا کہ مجھے اللہ کہو. علی نے اس لیے قتل کیا کہ مجھے اللہ نہ کہو. کوئی ہے بولنے والا, کوئی ہے پوچھنے والا. نظر آباد جیتے رہو میرا شیخ. یہ ہے معیار ولایت. آئے آئے ہائے طالب بھائی دعا کا طالب, یہ ہے معیار ولایت. آئے ہائے پانی مولا سلام. بسم اللہ. بہت کم مثالیں دیتا ہوں, کہیں ضرورت پڑے تو دیتا ہوں. آخری بات, شداد نے اس لیے قتل کیا لوگوں کو کہ مجھے اللہ کہو. نمرود نے اس لیے قتل کیا مجھے اللہ کہو. فرعون نے اس لیے قتل کیا مجھے اللہ کہو. ورک صاحب میرے شہنشاہ علی نے نصیری کو اس لیے قتل کیا کہ مجھے اللہ اللہ. تو جو نصیریوں کی خدائی ٹھکرا دے وہ کھجوروں کے لیے تلوار اٹھاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں کون سمجھائے جملہ. اللہ ہو اللہ ہو. رک جا. اب یہ ایک جملہ کہنا, صرف ایک جملہ کہنا. میں عنوان سے ہٹ نہیں رہا, فاطر اور فطرت پڑھ رہا ہوں. دیکھیں فطرت کیا ہے. اگر میں سویا ہوں اور مجھے ٹیلی فون آ جائے کہ کرامت عباس تو باہر نکل کے دیکھ, ہم تجھے مار دیں گے. میں ایک بات کر رہا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اپنی مثال دے رہا ہوں. تو تقاضۂ فطرت ہے میری نیند اڑ جائے گی کیونکہ باہر قاتل کھڑے ہیں. تقاضۂ فطرت یہ ہے, یہ محلہ تھوڑا کمزور ہے, تقاضۂ فطرت یہ ہے کہ میری نیند اڑ جائے گی کہ مجھے لوگ قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں. کبھی 15 پہ فون کروں گا, کبھی خاور استی صاحب کو کروں گا, کبھی علی بھائی کو یار کچھ کرو, کچھ یہ ہے معاملہ, اور اس طرح سے دہشت گردوں نے گھر کو گھیرا ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی فطرت یہ ہے کہ قاتل باہر کھڑا ہو تو نیند اڑ جاتی ہے. نہ سونے والا علی, میں تو سمجھا آپ کی آواز آسمان سے ٹکرائے گی. نہ سونے والا علی, آج محمد رسول اللہ کے بستر پر محمد بن کر تلواروں کے سائے میں علی نے سو کے بتایا. جو فطرت میں غالب ہو جائے اسے ولی کہتے ہیں. آئے ہائے آئے ہائے, کوئی ہے بولنے والا. آئے ہائے, جو فطرت پہ غالب آ جائے اسے. ابھی رکے ایک بات کہنی بس, میرا حصہ ہو گیا جی فضائل میں. انشاءاللہ زندگی باشد, ملاقات باشد. آخری جو میرے بھائی خاور استی صاحب سے تعلقات ہیں اچھے. میں آگے 8 بجے ان کے پاس صبح. میں نے کہا خاور بھائی کس وقت پڑھ رہے ہیں مجھے؟ خاور بھائی نے کہا جناب ممبر آل محمد کا ہے, عزا خانہ سجا ہوا ہے, آپ میرے بھائی ہیں, باقی مہمان ہیں, شروع کروا لیں اینڈ کروا لیں, درمیان میں پڑھ لیں, نہ پڑھیں, گھنٹہ پڑھو, 5 منٹ پڑھو, تمہاری مرضی. یعنی محبت میں میں نے ان کی مرضی خرید لی. نہیں سارے نہیں پہنچے. محبت میں نے ان کی مرضی خرید لی. اب میں آؤں پڑھوں نہ پڑھوں میری مرضی, صبح پڑھ لوں میری مرضی, رات کو آخر میں پڑھوں میری مرضی. نبی کے بستر میں سو کر آج ولایت کی تعریف بیان کر رہا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں علی ولی اللہ پڑھنے سے توحید کو خطرہ ہے, اس سعودی عرب کے حرام دودھ پر پل پل کر
हाय हाय, जो डरे वो ना बोले। अली सोया है बिस्तर मुस्तफा पर। ये अली की पहली और आखिरी रात है कि अली बन के नहीं सोया, अली बन के नहीं सोया। नबी ने फरमाया था मेरे अली, बड़ी लॉजिक वाली बात, बहुत इंतहाई लॉजिक, अली सोना है। सरकार ने फरमाया जागना हराम। अब पता चला मुर्शद और मुरीद का रिश्ता क्या होता है। मुरीद हो मरीज ना हो। आए हाय, सरकार ने कहा अली सोना है। अली कह सकते थे मौला इससे पहले मैं कभी नहीं सोया, आज एक रात सो जाऊंगा, रिकॉर्ड टूट नहीं जाएगा ना। ये अली है जी मुर्शद, अली सोना है। सरकार ने फरमाया जागना हराम। अच्छा अली अगली बात सुनो जी मुर्शद, अली अली बन के नहीं सोना। आपसे बात, अली जी मेरे मुर्शद, अली बन के नहीं सोना। मुर्शद हुक्म, मैं बन के सोना है, मोहम्मद बन के सोना है। अच्छा जागते हुए कोई मेरी इस तरह की गोल्ड टोपी भी पहन सकता है, वेस्ट कोट भी लगा सकता है, गोल्डन फ्रेम चश्मा भी लगा सकता है। ये सारी नकलें जागते हुए की जा सकती हैं। सोते हुए तो इंसान की अकल खत्म हो जाती है। कौन कैसे करवट लेता है, दाएं लेता है, बाएं लेता है, सीधा सोता है, कैसे सोता है, इंसान की होश खत्म हो जाती है। कुरान कहता है दो मौतें हैं, एक मौत असगर, एक मौत अकबर। नींद मौत असगर है जिसमें होश खत्म हो जाती है। नबी ने कहा अली मोहम्मद बन के सोना है, काफिरों को पता ना चले अली सो रहा है या मोहम्मद सो रहा है। अरे हद हो गई, काफिरों को सोता हुआ अली मोहम्मद नजर आता है, तुम्हें बोलता हुआ अली मोहम्मद नजर नहीं आता। हाय हाय हाय, तो जो है ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बस बात खत्म। मीर साहब अल्लाह की इज्जत की कसम, आखिरी जुमला और फिर आखिरी है, इसके बाद खुद असदी भाई कहेंगे करामत बास, इससे आगे पढ़ना बनता ही नहीं, जितना बड़ा जुमला है। अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे हबीब सो जा, किसी को सुला के हिजरत कर जा। अली सो गए। अब अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया पालने वाले सोना है, हाँ, कीमत अली बोलो। जो ज़हीन और लतीफ़ किस्म के लोग होते हैं ना, वो बड़ा मुर्शद जब कहे ना क्या चाहिए, तो वो कभी नहीं कहते ये चाहिए, वो कहते जितना सखी है इतना सखा कर, जितना तू सखी है ना इतनी सखा कर दे। यही मामला अल्लाह और अली का था। खालिक ने फरमाया अली क्या कीमत चाहिए? कहा मौला मैं क्यों बताऊं, जितना तू सखी है इतनी सखावत कर दे। खालिक की आवाज़ ठीक हो गया अली, तेरा नफ्स मेरा होगा, मेरी मर्जी तेरी हो गया। हाय हाय, नहीं नहीं अभी नहीं नहीं, कोई दाद नहीं चाहिए, रुक जाओ, नहीं दाद चाहिए, एक बंदे की भी दाद नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी पूरी तकरीर का मरकज और महवर इस जुमले पे खड़ा है। नजर अब्बास, फिर जब मैं बयान कर दूं तो जितना मर्जी बोलिएगा, मैं मना नहीं करूंगा, अभी मुझे सांस की भी आवाज नहीं चाहिए। अली तेरा नफ्स मेरा होगा, मेरी मर्जियां तेरी होंगी। अब अली के पास है अल्लाह की मर्जियां, आ गई ना मर्जियां। याद है मैं खावर भाई के पास आया, इन्होंने कह दिया मेरी मर्जी तेरी, अब मेरी मर्जी है ना, अब अल्लाह की मर्जियां आ गई अली के पास। आज बताऊं वली किसे कहते हैं? बस याद रखना, जो अल्लाह की मर्जियां लेकर भी अपनी मर्जी अल्लाह के खिलाफ ना करे, उसे अली कहते हैं। आए हाय, अब बोलो जितना बोल सकते हो, अब फख्र करो अपने अली पर, अल्लाह की मर्जियां लेकर भी। आए हाय, अब नारा सुनो मेरे बच्चों, नहीं कोई शेराना नारा है, पता चले नारा लगा है। हाय हाय, जो अल्लाह की पानी। एक बार अंतर सलावत पढ़ी आले मोहम्मद सलामत। एक इतनी आहिस्ता सलावत पढ़े आपको खुद भी पता ना चले। जो अल्लाह की मर्जियां लेकर भी अल्लाह के खिलाफ अपनी कोई मर्जी ना करे, उसे अली कहते हैं।
فضائل میں حصہ ہو گیا۔ اللہ اور حسین کا رشتہ کیا ہے؟ 70 مرتبہ میرے نبی نے حالت نماز میں فرمایا سبحان ربی الاعلی۔ جب 70 مرتبہ کہنے کے بعد حسین اترے ہیں نا، صرف 2 جملے، تو میرے بادشاہ نے ایک آیت پڑھی، یہ کتابوں میں نہیں، اولیاء اللہ کی عطا ہے۔ میرے حسین بادشاہ نے ایک آیت پڑھی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ نانا آپ نے میری وجہ سے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، تیرے ایک ایک سجدے پر حسین ایک ایک بیٹا نہ دے تو پھر میں تیری منیت نہیں۔ بسم اللہ۔ بھائی جان کو خاص مضمون پڑھنا ہے مصائب کا یا اچھا؟ بسم اللہ۔ بس صرف حسین کا سجدہ شکر پڑھنا ہے۔ جناب سیدہ میری بیٹیوں کے پردے سلامت کے، اللہ اس فیملی کے تمام لواحقین کے مرحومین کے درجات پہ بلندی فرمائے۔ اللہ تعالی بھائی کو صحت کلی عطا فرمائے۔ بڑی دعا کا وقت ہے۔ میرے بھائی اسد عباس خاور عباس سستی کو مولا زندگی سے سلامتی دا، ان کے بچوں کو جی اجاز جھنڈوی صاحب بیمار ہیں، میرے مولا انہیں صحت کلی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما۔ ہائے ہائے، جب ابلیس نے سجدہ آدم سے انکار کیا تھا نا، اس وقت خالق نے فرمایا تھا ابلیس آج تو نے سجدہ آدم کا انکار کیا ہے، ایک ایسا سجدہ ہوگا کہ اس دن تو بھی معافی مانگے گا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جوڑے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر شریعت کے خطاب کرنا اور ہے، اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکال کر سبحان رب الاول کہنا بڑا مشکل ہے۔ بسم اللہ۔ 2 یا 3 جملے بس، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے۔ افسوس مجالس کو شور بنا دیا گیا، ہم نے مجلسوں سے رزق علم نہیں لیا، ہم نے مجلسوں سے درس نہیں لیا۔ میری پاکیزہ بیٹیوں، جب بھی گھروں سے باہر نکلنا کبھی چادر کے بغیر نہ نکلنا۔ آج میرے دونوں شاگرد گواہ ہیں، ذیشان عباس اور کاشف حیدری، میں نے یہ مصائب نارووال میں پڑھا ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا، لوگ رو رہے تھے، مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، اکبر کے جانے کے بعد سجاد خون نہیں رویا۔ پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا ہے، تم نے کیا سنا؟ قاسم کے ٹکڑے گٹھڑی میں دیکھ کر سجاد خون نہیں ہوا ہے۔ علی کی مقدس بیٹی، میں نام نہیں لیتا بیویوں کے، کبھی لیتا تھا، اللہ جب ہدایت دے، ہدایت کا کوئی موسم کوئی وقت نہیں ہوتا، جب تک زندہ ہوں بیویوں کا نام نہیں لوں گا، کوئی روئے یا نہ روئے۔ قاسم کے ٹکڑے آ گئے، سجاد خون نہیں ہوا۔ عباس کے بازو کٹ گئے، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، سجاد خون نہیں ہوا، جسے اب تک ہائے نہیں نکلی نا۔ حسین کی گردن پر 13 ضربے چل گئے، سجاد میرا بیٹا لہو نہیں ہوا۔ عسکر کی گردن میں 3 پھلا تیر لگا، سجاد لہو نہیں ہوا۔ باپ کے ٹکڑے ہو گئے، سجاد لہو نہیں رویا۔ کب خون رویا ہے؟ جب شام غریبہ سے پہلے شمر گھوڑے سمیت عالیہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت۔ بعد میں چھپا گیا نا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ سورہ یاسین کا غلاف ایسے ٹھیک ہے کہ میں تانے ماروں تو رو گے، اوے میں نو بانی دا پتھر سمجھ کے نہیں اٹھ بھڑن دیتا۔ ہائے حسین، آگے سے اٹھ کر کرائے کے لوگ ماتم کرتے ہیں، خدا کا خوف کرو، غیروں نے دل دکھایا ہے، تم نہ دکھاؤ۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، جب 18 بھائیوں کی لاوارث بہن، 3 جملے پڑھنے، لمبا پڑھنے نہیں ہے میں نے،
ابھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کیا معجزہ ہوتا ہے۔ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن شام ہو گئی، بی بی نے ہاتھ میں جلی ہوئی چوب لی اور پہلا استغاثہ بلند کیا، عباس کے لاشے کی طرف دیکھ کر علی کی بیٹی نے کہا الحافظ، ہائے میں صدقے جاؤں، الحافظ والحفیظ، عباس تیری بہن پہرے دے رہی ہے۔ اللہ تمہاری ہائے کو قبول کرے۔ یہ بیٹا فون پکڑنا، جناب سیدہ کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ میری بیٹیوں کھل کر رونا، تمہیں کوئی تماشا نہیں مارے گا۔ میری بچیوں یہ مومن کا گھر ہے، شام کا بازار نہیں۔ میرے بچوں کھل کر رونا، کسی کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں ہیں، کسی کے ساتھ 4 سال کی بہن قیدی نہیں ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میری ماں مر گئی تھی مجھے رونا نہیں آیا، اب رونے کی تیاری کر۔ علی کی بیٹی نے دیکھا دور سے گھوڑ سوار آیا، علی کی بیٹی کی آواز آئی گھوڑے والے رک جا، گھوڑے والا نہیں رکا۔ اسے علامہ رشید طلابی نے پڑھا، علامہ حافظ کفایت حسین نے پڑھا، میرے استاد محترم علامہ سید عرفان درابدی شہید نے اس روایت کو پڑھا۔ بی بی نے کہا رک جا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ گھوڑے والا نہیں رکا۔ میں آہستہ سے جملہ کہوں گا، آپ کو ہائے اونچی کرنی۔ نظر عباس بیٹا، بی بی رو کے کہتی رک جا، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ گھوڑ سوار نہیں رکا۔ جو بندہ کہتے ہیں میں کبھی نہیں رویا نا، بی بی رو کے کہتی رک جا، میں عباس کی بہن ہوں۔ جب نام عباس آنا تھا نا، گھوڑ سوار نے اپنے منہ سے نقاب اٹھایا، رو کے کہا تیرا بابا علی آ گیا، تجھے حسین کا پرسہ دینے آیا ہوں۔ یا یہ منظر حسین کی بیٹی نے دیکھا، رو کے کہا بابا عالیہ کا باپ آ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ آخری جملہ، بس ہو گئی مجلس، مگر یہ جملہ بڑا نفسیاتی ہے، کھل کے نہیں پڑھوں گا، یہ سمجھنا پڑے گا۔ میری بیٹی ہو، بھائی خابر عباس ہستی صاحب، شریعت کا حکم ہے بیٹی بالغ ہو جائے نا، اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں، بیٹی بالغ ہو جائے، باپ بھی منہ پہ بوسہ نہ دے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، شریعت مصطفیٰ آسان ہے، باپ سگا بھی منہ پہ بوسہ نہ دے، سر پہ ہاتھ رکھے۔ بیٹی بالغ ہو جائے، یہ تمہاری اور میرے لیے حکم ہے۔ بیٹی کل عصمت، بابا کل ایمان۔ علی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ، اللہ کرے میں سمجھا سکتا، بیٹی کے سر پہ رکھنا چاہا، نہیں سمجھ آئی نا کوئی بات نہیں، بیٹی نے اپنا ہاتھ دوسرا اٹھا کر درمیان میں رکھا سر بھائی، اور آہستہ سے کہا بابا سر پہ ہاتھ نہ رکھنا، تیری بیٹی کا سر زخمی ہے۔ جسے سمجھ آئیے ہائے کرے، تیری بیٹی کا سر زخمی ہے۔ علی لوگ کے کہتے ہیں او میری شیر بیٹی، سر کیسے زخمی ہوا؟ وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا صبح سے اب تک۔ علی کی بیٹی لوگ کے کہتی بابا چمر کے نیزے سے، ہائے ہائے ہائے، اور کیا بڑو مسائب، بابا خلاف اترتے ہوئے تیری بیٹی کا سر زخمی ہو گیا۔ آخری جملہ، جب کہا نا بابا سر زخمی ہے، ایک سیکنڈ دیکھنا میری طرف، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں نا، چلو میں نہیں کہتا اونچی ہائے کرنا، صرف چہرہ بنا لینا۔ علی بھائی، میر بھائی، یہ جملہ نہیں، خدا کی قسم مومن کا جگر کٹ جاتا ہے۔ علی نے سر سے ہاتھ اٹھایا اور بیٹی کے پشت پر صبر دینے کے لیے ابھی ہاتھ رکھنا چاہا۔ علی کی بیٹی کہتی ہے بابا سر تھوڑا زخمی ہے، نہیں نہ سمجھے کوئی بات نہیں، بابا سر تھوڑا زخمی ہے، پشت زیادہ زخمی ہے۔ آخری جملہ جسے ہائے کر رہی ہے کر لے، پھر نہ کہنا ممبر چھوڑ دیا۔ علی زمین پر بیٹھ گیا، رو کے کہا میری شہزادی پشت کیسے زخمی ہوئی؟ کہا بابا جب خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگی، تیری بیٹی نے تیرے نسل کا سجاد ہاتھوں پہ اٹھایا، 40 قاتل نکلے، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا، تیری بیٹی نے سارے نیزے ہاتھوں پہ کھائے، بابا تیری بیٹی کا سر زخمی،
اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین حسین